اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، ہم ہر روز آپس میں ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اچھی بات ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے نعمت اور ہدایت۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں جب تک کوآرڈینیٹ نہیں کرتی اس وقت تک کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ اب نعمت کیا ہے اور ہدایت کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر۔ اب اگر آپ کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے تو یہ بہت بڑا آپ کی زندگی میں ایک خلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ اولاد کی دولت آپ کے پاس آ گئی، اس کے بعد پھر اولاد کو ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اپنے راستے پہ لگا لیا، برائیوں سے بچا لیا، اور آپ کے لیے وہ باعث رحمت بن گئی، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کر دیا۔ اسی طریقے سے اب کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جیسے اولاد نعمت ہے، اسی طرح تندرستی بھی ہزار نعمت ہے۔ ابھی آپ خود بتائیں کہ اگر بندہ تندرست ہے تو اس کو ہدایت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ الٹا کام کرے گا جو بے ہدایتیں لوگ کرتے ہیں۔ جن کو ہدایت نہیں ہوتی وہ چوریاں بھی کرتے ہیں۔ یعنی صحت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تندرستی دی ہوئی ہے، ہزار نعمت دی ہوئی ہے، لیکن اب وہ نعمت ان کے لیے عذاب بنتی جا رہی ہے۔ وہ نشے میں پڑ جائیں اس صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ابھی بات کیا ہے؟ صحت یا تندرستی، یہ ہزار نعمت ہے، لیکن کب نعمت ہے؟ جب یہ ود ان دا لمٹ ہو، جب ہدایت کے اوپر ہو۔ اگر بندہ ہدایت یافتہ ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ وہ بندے جو ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، نشے میں بھی لگ جاتے ہیں، اور باقی جتنے بھی اخلاقی جرائم ہیں ان کا بھی نام لینا، ہم تو نام بھی لینا نہیں گوارا کرتے، لیکن یہ ہو رہے ہیں۔ اب ان کے نام ہم نہیں لیتے، اس لیے نہیں لیتے کہ بہت زیادہ آلریڈی آپ کے میڈیا پہ اتنا زیادہ مچا ہوا ہے ان اخلاقی برائیوں کا، سماجی برائیوں کا، کہ ہم لوگ جو صوفی سفر والے ہیں ہمیں شرم آنے شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم انڈیکیشن ہی دیں گے، بھی دیکھیں برائی کتنی برائیاں کس وجہ سے، کہ یہ صحت اور تندرستی کی وجہ سے۔ اگر بندہ بیمار ہو، اس کا کسی چیز کو دل نہیں کرتا، وہ اس کا نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پہننے کو دل کرتا ہے، نہ ہی پٹھے کام، برے کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب کب یہ نعمت بنی؟ جب آپ کو ہدایت آ گئی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی نعمت والے ایلیمنٹس ہیں، جتنے بھی آبجیکٹ ہیں، جتنے بھی آپ ان کو مفعول کہہ لیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں فعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تو آپ فعل اچھا کریں گے تو وہ نعمت بن جائے گی، اگر آپ برا فعل کریں گے تو وہی مفعول جو کہ آپ کے لیے نعمت کا باعث ہے، وہ ہدایت اگر ہے تو نعمت کا باعث ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نعمتیں اس صورت میں ہیں جب وہ ہدایت کا عمل ان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں جو تم نے نعمتیں دینی ہیں ان کے ساتھ ہدایت بھی عطا فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹی باتوں میں سے بڑی بڑی باتیں نکال کے پیش ہوتے رہا کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سب کو فائدہ ہوگا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.